پاکستان کی بڑی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے ISSB کے امتحان کے ذریعے ہر سال جن نوجوان افسروں کو منتخب کیا جاتا ہے انہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہاں PMA کاکول میں ٹریننگ ہوتی ہے اور جب اس کے بعد پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے تو نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو اعزازی شمشیر یا سوارڈ آف آنر دی جاتی ہے۔ جس کیڈٹ کو یہ اعزازی شمشیر یا سوارڈ آف آنر ملتی ہے اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اعزازی شمشیر پانے والے نہایت قابل اور ذہین کیڈٹ فوج کی ہیرارکی میں اوپر کیوں نہیں آ پاتے اور نچلے رینک سے ہی فوج سے ریٹائر کیوں ہو جاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ سوارڈ آف آنر حاصل کرنے والے پہلے یا اکلوتے آرمی چیف ہیں۔ ان سے پہلے آج تک کوئی ایسا کیڈٹ جس نے سوارڈ آف آنر حاصل کی ہو وہ آرمی چیف جو ہے وہ نہیں بنا۔ اگرچہ جنرل عاصم منیر کا تعلق بھی PMA سے نہیں ہے، وہ PMA کاکول کے بجائے OTS یعنی آفیسرز ٹریننگ سکول کے ذریعے فوج میں بھرتی ہوئے ہیں، لیکن اس بحث سے قطع نظر سوال یہ ہے کہ کیا میں پاکستان سے اب تک سوارڈ آف آنر حاصل کرنے والے بیشتر جو فوجی افسر ہیں یا تو انہوں نے فوج چھوڑ دی، استعفیٰ دے دیا، یا انہیں فوج سے نکال دیا گیا، یا پھر وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذہین و فطین فوجی افسر فوج میں انفٹ سمجھے جاتے ہیں یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ PMA لانگ کورس کے دوران کس کیڈٹ نے کب اعزازی شمشیر یا سوارڈ آف آنر حاصل کی اور الٹیمیٹلی اس کی تقدیر جو ہے وہ کیا لکھا تھا، وہ کس طرح فوج سے جو ہے وہ نکال دیے گئے یا وہ استعفیٰ دے کے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ چل دیے۔ ترازو کا جو سلسلہ ہے ان کہی، اس کے شو میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ قیام پاکستان کے بعد PMA کاکول سے جو پہلا بیچ پاس آؤٹ ہوا اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 25 نومبر 1948 کو ہوئی، اور اس بیچ میں BSUO یعنی بٹالین سینئر انڈر آفیسر صادق الرشید ابراہیم عباسی جو ہیں انہوں نے سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر حاصل کی۔ ان کا تعلق بہاولپور کی رائل فیملی سے تھا، اور اگرچہ انہوں نے فوج میں کافی ترقی کی اور 3 اسٹار جنرل یہ بنے، لیفٹیننٹ جنرل کے رینک سے جو ہے وہ ریٹائر ہوئے، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1978 میں انہیں گورنر سندھ تعینات کیا گیا۔ ان کے دور میں جب یہ گورنر سندھ تھے تو وہاں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہوئیں، اور نواب شاہ میں مظاہرین پر فوجی ہیلی کاپٹروں سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی، اور انہیں جو ہے وہ اسی حوالے سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ اور بیسیکلی یہ جو PMA کا کورس تھا اس میں بیشتر جو کیڈٹ تھے وہ ملٹری اکیڈمی دہرادون میں ہی انڈکٹ ہوئے تھے، لیکن اس دوران پاکستان بن گیا تو یہ پاکستان آ گئے اور انہوں نے ٹریننگ جو ہے یہاں PMA کاکول میں مکمل کی۔ جو دوسرا PMA لانگ کورس تھا اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 4 فروری 1950 کو ہوئی، اور اس میں GC یعنی جینٹل مین کیڈٹ راجہ عزیز بھٹی جو ہیں انہیں سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر ملی۔ 10 ستمبر 1965 کو میجر راجہ عزیز بھٹی جو ہیں وہ برکی سیکٹر میں ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور انہیں نشان حیدر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بھانجے راحیل شریف جو ہیں وہ بعد ازاں افواج پاکستان کے آرمی چیف اور سپہ سالار جو ہیں وہ بنے۔ اس کے بعد اگلا جو PMA کا کورس ہے، پہلا جو اس کی نمبرنگ تھوڑی سی میرے خیال ہے کہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پہلا میں نے آپ کو بتایا جس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 25 نومبر 1948 کو ہوئی ہے، تو وہ دراصل چونکہ انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون میں انڈکٹ ہوئے تھے وہ کیڈٹ، اور پاسنگ آؤٹ پریڈ ان کے بعد میں یہاں ہوئی، تو اسے PMA کا پہلا بیچ تصور نہیں کیا جاتا۔ پہلا بیچ جو ہے وہ وہی ہے جس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 4 فروری 1950 کو ہوئی، اور راجہ عزیز بھٹی جو ہے شہید جو ہیں انہوں نے اس میں سوارڈ آف آنر حاصل کی۔ تو دوسرا بیچ جو ہے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ PMA کاکول میں 26 اگست 1950 کو ہوئی، اور اس میں CSUO یعنی کیڈٹ سینئر انڈر آفیسر حبیب اکبر جو ہیں انہوں نے سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر حاصل کی۔
یہ بطور بریگیڈیئر ریٹائر ہو گئے اور اس سے اوپر جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکے۔ اگلا جو بیچ ہے پی ایم اے کا، پی ایم اے لانگ کورس 3 جو ہے، یہ 10 فروری 1991 1951 کو جو ہے وہ پاس آؤٹ ہوا، اور اس میں بی ایس یو او یعنی بٹالین سینئر انڈر آفیسر سعد اللہ جو ہیں ان کے حصے میں آئی اعزازی شمشیر۔ یہ بھی بطور بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے، اور 1971 کی جنگ میں انہیں بے مثال جرت کا مظاہرہ کرنے پہ جو ہے وہ ہلال جرت دیا گیا۔ جو چوتھا پی ایم اے لانگ کورس ہے، اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 25 اگست 1951 کو ہوئی۔ خوشدل خان آفریدی جو ہیں، جو فوج میں بعد ازاں کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے اس کورس میں سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر جو ہے وہ حاصل کی۔ 65 اور 71 کی جنگ میں انہوں نے حصہ لیا، اور آرمی چیف یہ نہیں بنے، ادروائز انہوں نے آخری جو رینک ہے لیفٹیننٹ جنرل کا، 3 اسٹار جنرل کا، وہاں تک جو ہے وہ انہوں نے پروموشن حاصل کی۔ 18 نومبر 1984 کو یعنی جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہیں گورنر بلوچستان بھی تعینات کیا گیا۔ خوشدل خان آفریدی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ 5واں جو پی ایم اے لانگ کورس ہے، اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 25 اگست 1951 کو جو ہے میں ہوئی، اور اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھوڑا پہلے ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کشمیر میں جنگ کا اندیشہ تھا، اور اس وجہ سے جو ہے مقررہ مدت سے پہلے ہی اس کورس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ پی ایم اے کا شاید واحد کورس ہے جس میں کسی کو سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ اس کورس سے جو فوجی افسر پاس آؤٹ ہوئے انہیں از راہ تفنن نہرو کمیشنڈ آفیسر یعنی NCO بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت انڈیا کے پرائم منسٹر جو ہے وہ نہرو تھے، اور ان کی طرف سے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کیے جانے کا اندیشہ موجود تھا، جس کی وجہ سے یہ کورس پہلے ختم کر دیا گیا وقت سے پہلے ہی، اس لیے انہیں NCO یا نہرو کمیشن آفیسر ازرائے تفنن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ 5واں اور 6واں جو پی ایم اے لانگ کورس ہے، ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ ہوئی۔ 23 اگست 1952 کو جو ہے وہ 6ٹھے پی ایم اے کورس کی جو ہے وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ اس میں BSUO بٹالین سینئر انڈر آفیسر عبد القیوم جو ہیں، انہوں نے اعزازی شمشیر یا سوارڈ آف آنر حاصل کی۔ خاص بات یہ تھی کہ یہ جو بٹالین سینئر انڈر آفیسر تھے کیڈٹ عبد القیوم، انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی، اور مشرقی پاکستان سے اعزازی شمشیر لینے والے یہ پہلے کیڈٹ تھے جنہوں نے 6ٹھے پی ایم اے لانگ کورس میں جو ہے وہ سوارڈ آف آنر حاصل کی۔ 1971 کی جو پاک بھارت جنگ تھی، اور اس سے پہلے جو مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن ہوا، تو ڈھاکہ یونیورسٹی میں آپریشن سرچ لائٹ کے دوران ان کے بھائی مارے گئے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے یعنی بنگلہ دیش بن جانے کے بعد وہاں جانا گوارا نہیں کیا، اور پاکستان میں ہی انہوں نے رہنے کا فیصلہ کیا۔ البتہ بعد ازاں بطور کرنل یہ مستعفی ہو گئے، استعفیٰ دے دیا انہوں نے فوج سے، اور سول سروس میں بطور ایڈیشنل سیکرٹری یہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اگر ہم 7ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو 13 فروری 1953 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ CSUO یعنی کیڈٹ سینئر انڈر آفیسر احمد شمیم خان جو ہیں، انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی، اور یہ بطور لیفٹیننٹ جنرل افواج پاکستان سے ریٹائر ہوئے۔ 8ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر ہم بات کریں تو 12 ستمبر 1953 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ BSUO بٹالین سینئر انڈر آفیسر سعید الدین حفیظ جو ہیں، انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، لیکن یہ بھی افواج پاکستان میں کوئی نمایاں طور پہ ترقی نہیں کر سکے، اور بہت جلد جو ہے وہ فوج سے یہ سبکدوش ہو گئے۔ اگر 9ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو 13 مئی 1954 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ BSUO بٹالین سینئر انڈر آفیسر عمر خان آفریدی جو ہیں، انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، لیکن اسے المیہ ہی کہا جائے گا کہ جو اعزازی شمشیر لینے والا کیڈٹ ہے، اس نے بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ ہی فوج کو خدا حافظ کہہ دیا، اور فوج چھوڑ دی، کیونکہ CSS کا امتحان بھی عمر خان آفریدی نے دیا ہوا تھا۔ جیسے CSS کا رزلٹ آیا اور وہ CSS میں سلیکٹ ہو گئے، تو انہوں نے فوج جو ہے وہ چھوڑ دی۔ بعد ازاں کہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا رہے، صدر پاکستان کے سیکرٹری کے طور پہ خدمات سر انجام دی انہوں نے، اور نگران وزیر اعظم ملک معراج خالد جو ہیں ان کی کابینہ میں
وفاقی وزیر کے طور پہ بھی انہوں نے کام کیا۔ اگر ہم 11ویں اور 10ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو 18 ستمبر 1954 کو 10ویں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ سی ایس یو یعنی کیڈٹ سینئر انڈر آفیسر ایس ایف ایچ رضوی جو ہیں، جنہوں نے پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا، انہیں اعزازی شمشیر یا سوارڈ آف آنر جو ہے وہ دی گئی۔ بڑی دلچسپ معلومات ہیں اور آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا، جو شروع میں نے انٹرو میں بات کی کہ یہ اسے بدقسمتی کہا جائے، سسٹم کا فالٹ کہا جائے یا کچھ اور کہا جائے، کہ بیشتر جو آفسرز ہیں جو بڑے قابل تھے، بڑے ذہین تھے، جنہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی، وہ آگے نہیں بڑھ پائے، اور ان میں سے چند ایک ہی ہیں جو لیفٹیننٹ جنرل کے منصب تک، رینک تک بھی جو ہے وہ پہنچے۔ ادروائز اس سے پہلے ہی کوئی میجر کے طور پہ، کوئی کیپٹن کے طور پہ، کوئی سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پہ، کوئی کرنل کے طور پہ جو ہے فوج سے ریٹائر ہو گیا، استعفیٰ دے دیا، یا پھر فوج سے جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ اگر ہم 11ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو 12 مئی 1955 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، اور اس میں سی ایس یو او یعنی کیڈٹ سینئر انڈر آفیسر جو ہیں خورشید علی خان، انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی اور یہ میجر جنرل کے طور پہ ریٹائر ہوئے۔ بعد ازاں پرتگال میں یہ پاکستان کے سفیر کے طور پہ تعینات کیے گئے۔ بے نظیر بھٹو کا جو دور حکومت تھا 1993 سے 1996 تک، اس میں یہ گورنر خیبر پختونخوا بھی رہے ہیں۔ اگر ہم 12ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو 17 ستمبر 1955 کو سی ایس یو یعنی کیڈٹ سینئر انڈر آفیسر خالد لطیف انصاری جو ہیں، انہوں نے اس میں اعزازی شمشیر حاصل کی۔ ایس ایس جی کا جو پیرا ٹریننگ سکول ہے، اس کے یہ پہلے کمانڈنٹ تھے اور غالباً کرنل کے طور پہ ہی یہ فوج سے ریٹائر ہوئے۔ جو 13واں پی ایم اے لانگ کورس ہے، اگر اس کی بات کریں تو 10 مئی 1956 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ کیڈٹ سینئر انڈر آفیسر عثمان علی جی احسانی جو ہیں، انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ سندھ سے پہلے کیڈٹ تھے جنہوں نے اعزازی شمشیر جو ہے وہ حاصل کی، عثمان علی جی احسانی، لیکن سندھ سے پہلے کیڈٹ جنہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، انہوں نے بھی فوج کو خیر بات کہہ دیا۔ کیپٹن کے رینک میں انہوں نے فوج چھوڑ کر سول سروس جو ہے وہ جوائن کر لی، اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری رہے، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ بھی رہے، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا۔ 14ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں اگر تو 16 اکتوبر 1956 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ سی ایس یو ارشد آفریدی جو ہیں، انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی، لیکن ونس اگین اسے بدقسمتی کہا جائے یا کیا کہا جائے کہ بطور کیپٹن ہی انہوں نے فوج کو چھوڑ دیا، سول سروس کو انہوں نے جوائن کر لیا، کمشنر سوات رہے، اور بعد ازاں ایک ٹریفک حادثے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ 15واں پی ایم اے لانگ کورس جو ہے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 30 مئی 1957 کو 1957 کو ہوئی۔ سی ایس یو او خادم حسین، جن کا تعلق انجینئرز کورس سے تھا، انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی، اور ایس ایس جی بھی کی ٹریننگ بھی انہوں نے جو ہے وہ کی، لیکن یہ بھی کوئی نمایاں ترقی فوج میں حاصل نہیں کر سکے۔ 16ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر ہم بات کریں تو 5 اکتوبر 1957 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، اور پی ایم اے کا یہ جو بیچ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ پہلے غیر مسلم کیڈٹ تھے ایس ون ڈی کوہنا، جنہوں نے اس پی ایم اے لانگ کورس کے دوران اعزازی شمشیر یا سوارڈ آف آنر حاصل کی، لیکن ایک منفرد اعزاز پانے والے پہلے غیر مسلم کیڈٹ جنہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، انہوں نے بھی فوج کو خیر بات کہہ دیا۔ 1963 میں جب یہ فوج میں کیپٹن تھے تو انہوں نے فوج کو نہ صرف فوج کو خیر بات کہہ دیا بلکہ پاکستان بھی چھوڑ دیا، فوج بھی چھوڑ دی، اور یہ کینیڈا منتقل ہو گئے، اور پھر کبھی پاکستان لوٹ کر نہیں آئے۔ جاننے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہوا، لیکن بہرحال ہم اب اس بحث میں الجھنے کی بجائے اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ 17ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر ہم بات کریں تو 26 اپریل 1958 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ کیڈٹ سینئر انڈر آفیسر آغا نیک محمد خان، جن کا تعلق انجینئرز کورس سے تھا، انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی اور یہ لیفٹیننٹ جنرل کے رینک تک پہنچے۔ اب کسی کو اس حوالے سے معلومات ہوں تو رہنمائی فرمائیں۔ میں اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ جنرل یحییٰ خان کے ایک بھائی جو ہیں، ان کا نام بھی آغا نیک محمد تھا، اور وہ
بھی فوج میں تھے اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ بھی رہے وہ، اور وہ اس وقت میجر جنرل تھے۔ تو کیا یہ وہی جنرل آغا نیک محمد خان ہیں جو جنرل یحییٰ خان کے بھائی تھے، کہ جنہوں نے جو ہے وہ 17ویں PMA لانگ کورس میں اعزازی شمشیر حاصل کی، یا یہ پھر کوئی اور ہے؟ میں بھی جاننے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر سننے والوں کے پاس بھی کوئی معلومات ہوں تو ضرور رہنمائی فرمائیے گا۔ 18واں PMA لانگ کورس جو ہے، اس کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے وہ 18 اکتوبر 1958 کو ہوئی، اور CSUO سید افضل درانی جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ ان کا تعلق SSG سے تھا، انہوں نے اسپیشل سروسز گروپ کو جوائن کیا، اس کی ٹریننگ حاصل کی، اور 1965 کی پاک بھارت جنگ سے پہلے آپریشن جبرالٹر کے دوران جب چند کمانڈوز کو چھاتا برداروں کو جو ہے وہ کشمیر میں اتارا گیا، تو سید افضل درانی جو ہیں وہ بھی ان میں شامل تھے، اور یہ پکڑے گئے۔ بھارت میں 6 ماہ تک جو ہے وہ قید رہے، اور بطور کرنل ہی فوج سے یہ ریٹائر ہو گئے۔ 24 جون 1979 کو دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اگر 19ویں PMA لانگ کورس کی بات کریں تو 25 اپریل 1959 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے۔ CSUO یعنی کیڈٹ سینئر انڈر آفیسر جو ہیں چودھری عبدالوہاب، ان کا تعلق انجینئرز کورس سے تھا۔ انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، یا یوں کہیے کہ انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی اور بعد میں انہوں نے انجینئرز کورس میں شمولیت حاصل جو ہے وہ افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا انجینئر کورس سے، اور بطور بریگیڈیئر یہ افواج پاکستان سے ریٹائر ہو گئے۔ 20ویں PMA لانگ کورس کی بات کریں تو 17 اکتوبر 1959 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ BSUO بٹالین سینئر انڈر آفیسر سید حضور حسنین جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ بلوچ ریجمنٹ سے انہوں نے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا۔ انہوں نے بھی SSG کی ٹریننگ حاصل کی، اور 1965 کی جنگ سے پہلے آپریشن جبرالٹر کے دوران جو چھاتا بردار کشمیر میں اتارے گئے، ہی واز ون آف دیم، اور یہ ان کا اعزاز یہ ہے کہ یہ اکلوتے کمانڈو ہیں جو نہیں پکڑے گئے، ادروائز جتنے بھی چھاتا بردار جو ہیں وہ کمانڈوز وہ اتارے گئے تھے آپریشن جبرالٹر کے دوران، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پکڑے گئے تھے، تو یہ بحفاظت واپس آ گئے اور پکڑے نہیں گئے۔ 11 جولائی 1980 کو بطور بریگیڈیئر یہ جو ہے فضائی حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 21ویں PMA لانگ کورس کی اگر ہم بات کریں تو 23 اپریل 1960 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ BSUO جعفر خان جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ 1971 کی جنگ میں یہ پریزنر آف وار بن گئے، بھارت کی قید میں جو ہے وہ چلے گئے، اور بطور بریگیڈیئر فوج سے یہ ریٹائر ہوئے۔ 22ویں PMA لانگ کورس کی اگر بات کریں تو 15 اکتوبر 1960 کو BSUO عبدالسمی جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، اور افواج پاکستان کی بلوچ ریجمنٹ میں انہوں نے کمیشن حاصل کیا۔ یہ میجر جنرل کے رینک تک پہنچے، وائس چیف آف جنرل سٹاف تھے جنرل ضیاء الحق کے دور میں، اور 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کا جو طیارہ تباہ ہو گیا یہ بھی اس میں موجود تھے، اور اس طیارہ حادثے میں ان کی بھی موت واقع ہو گئی۔ 23واں جو PMA لانگ کورس ہے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 18 اپریل 1961 کو ہوئی۔ BSUO شرافت حسین نقوی جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، اور یہ ترقی کرتے کرتے آخری جو رینک ہے آرمی چیف بننے سے پہلے کا، یعنی 3 اسٹار جنرل کے طور پہ بطور لیفٹیننٹ جنرل جو ہے انہوں نے ترقی حاصل کی، اور یہ ریٹائر ہوئے فوج سے۔ 24ویں PMA لانگ کورس کی اگر ہم بات کریں تو 13 اکتوبر 1961 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، اور کیڈٹ سینئر انڈر آفیسر محمود علی درانی جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ یہ وہی میجر جنرل محمود علی درانی ہیں جو بہاولپور میں آرمڈ ڈویژن کے کمانڈنگ افسر تھے، اور انہوں نے ہی جنرل ضیاء الحق کو بہاولپور بلایا تھا جو امریکن جو ٹینک تھے ان کی نمائش جو ہے وہ دیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد واپس آتے ہوئے جنرل ضیاء الحق طیارہ حادثے کا شکار ہو گئے، تو انہیں بھی شک کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھا گیا۔ بہرحال میجر جنرل محمود علی درانی جو ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں امریکہ میں پاکستانی سفیر کے طور پہ تعینات کیا گیا، اور 2008 میں جب یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے محمود علی درانی کو اپنا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تعینات کیا، لیکن جب اجمل قصاب کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا
کہ ہاں اس کا تعلق پاکستان سے تھا تو ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ 25واں جو پی ایم اے لانگ کورس ہے 21 اپریل 1962 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ سی ایس یو فضل قادر جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی اور یہ فوج سے بریگیڈیئر کے طور پہ ریٹائر ہوئے۔ 26واں پی ایم اے لانگ کورس جو ہے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 13 اکتوبر 1962 کو ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفسر محمد نعیم اختر جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ 1965 کی جنگ میں انہوں نے حاجی پیر کا دفاع کرتے ہوئے یہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور یہ جو اعزازی شمشیر لینے والے نعیم اختر ہیں یہ سابق کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نصیر اختر کے سگے بھائی تھے۔ 27ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر ہم بات کریں تو 20 اکتوبر 1963 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، اور بی ایس یو او یعنی بٹالین سینئر انڈر آفسر بدر الدین جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، اور انہوں نے میجر کے طور پر ہی جب یہ میجر کے رینک میں تھے تو فوج کو چھوڑ دی، اور بعد از ریٹائرمنٹ برونائی میں پاکستان کے سفیر کے طور پہ انہیں تعینات کیا گیا۔ 28واں جو پی ایم اے لانگ کورس ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو 20 اکتوبر 1963 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بی ایس یو او یعنی بٹالین سینئر انڈر آفسر نثار اکبر خان جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، اور بعد ازاں انہوں نے افواج پاکستان کی فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کے ذریعے کمیشن حاصل کیا، لیکن یہ بھی افواج پاکستان میں کوئی نمایاں ترقی حاصل نہیں کر سکے۔ 29واں جو پی ایم اے لانگ کورس ہے اس میں اس کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے وہ 18 اپریل 1964 کو ہوئی۔ بی ایس یو او یعنی بٹالین سینئر انڈر آفسر شبیر شریف جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ یہ 6 دسمبر 1971 کو سلیمانکی سیکٹر میں وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میجر تھے تب یہ، اور میجر کے رینک میں جو ہے وہ یہ شہید ہوئے، اور بعد از شہادت انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ یہ سابق آرمی چیف جنرل طاہر شریف کے بھائی ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان جو سی جی ایس بنے اور جنرل پرویز مشرف جو آرمی چیف بنے، یہ دونوں جو ہیں وہ شبیر شریف کے بیچ میٹ تھے۔ اگر 30ویں پی ایم اے لانگ کورس کی ہم بات کریں تو 10 اکتوبر 1964 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بی ایس یو فاروق نواز جنجوعہ جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ 1965 کی جنگ میں انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا، اور 1973 میں جو ناکام فوجی بغاوت تھی جسے اٹک قلعہ سازش کیس بھی کہا جاتا ہے، اس سازش میں ملوث ہونے کا الزام ان پہ لگا، اور بطور میجر ہی انہیں فوج سے نکال دیا گیا۔ 1952 میں 1992 میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بریگیڈیئر افضل جنجوعہ کے فرزند تھے، اور سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے یہ کزن ہیں۔ اگر ہم 31ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں 17 اپریل 1965 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفسر اظہر الاسلام جو ہیں انہوں نے اس میں سواڈ آف آنر حاصل کی، لیکن بطور میجر ہی انہوں نے فوج چھوڑ دی، ملک بھی چھوڑ دیا، اور پاکستان کو خیر بات کہہ کہ یہ امریکہ میں منتقل ہو گئے، وہاں سیٹل ہو گئے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ 31ویں پی ایم اے لانگ کورس میں اعزازی شمشیر پانے والے اظہر الاسلام جو ہیں وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کے بڑے بھائی ہیں۔ 32ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر ہم بات کریں تو 11 ستمبر 1965 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بی ایس یو او یعنی بٹالین سینئر انڈر آفسر ادیب انور خان جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ 1971 کی جنگ میں جب یہ میجر کے رینک میں تھے تو محاذ جنگ پہ یہ شہید ہو گئے، تو ان کا کیریئر جو ہے وہ وہیں ختم ہو گیا۔ 33واں جو پی ایم اے لانگ کورس ہے 11 ستمبر 1965 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے، اور ریاض احمد جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، اور بطور بریگیڈیئر یہ افواج پاکستان سے ریٹائر ہوئے۔ 34واں جو پی ایم اے لانگ کورس ہے 30 اکتوبر 1965 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر افسر خورشید عالم جو ہیں انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی، اور یہ بطور میجر جنرل فوج سے ریٹائر ہوئے۔ پروگرام کا جو دورانیہ ہے وہ خاصا طویل ہو گیا، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی قسط میں گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 03328410 537 دستیاب ہے۔
لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ترازو۔ جنرل ضیاء الحق تک جتنے آرمی چیف آئے یہ سب کے سب رائل ملٹری اکیڈمی سینڈرز یا پھر انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون کے تربیت یافتہ تھے۔ اس کے بعد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے تربیت یافتہ کیڈٹس آرمی چیف بننا شروع ہوئے، لیکن تشویشناک اور قابل غور بات یہ ہے کہ پی ایم اے کاکول میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے وہ کیڈٹس جنہوں نے اعزازی شمشیر یا پھر سوارڈ آف آنر حاصل کی، ان میں سے کوئی بھی سپہ سالار نہیں بن سکا۔ مثال کے طور پر اگر ہم چھٹے پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو کیڈٹ عبد القیوم نے سوارڈ آف آنر حاصل کی اور یہ مشرقی پاکستان سے اعزازی شمشیر حاصل کرنے والے پہلے کیڈٹ ہیں، لیکن وہ آرمی چیف نہیں بن پائے اور کرنل کے رینک سے ہی وہ فوج سے مستعفی ہو گئے اور ان کے بیچ میٹ جنرل اسلم بیگ مرزا جو ہیں وہ جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد آرمی چیف بنے۔ اسی طرح اگر ہم 20ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو کیڈٹ سید حضور حسنین جو ہیں انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی، لیکن اعزازی شمشیر حاصل کرنے والے یہ کیڈٹ بریگیڈیئر کے رینک سے ہی ریٹائر ہو گئے اور ان کے بیچ میٹ عبد الوحید کاکڑ جن کی پی ایم اے لانگ کورس کے دوران جو کارکردگی ہے وہ اوسط درجے کی رہی، کوئی نمایاں کارکردگی کا انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا، وہ آرمی چیف بن گئے، سپہ سالار بن گئے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے جو ذہین اور قابل کیڈٹ ہیں وہ ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھ پائے اور سپہ سالار جو ہے وہ نہیں بن سکے؟ اور پی ایم اے کے دوران کون سے کیڈٹ ہیں جنہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی یا اعزازی شمشیر حاصل کی؟ ترازو کے سلسلے ان کہی کی دوسری قسط میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ گزشتہ شو میں ہم نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے پہلے بیچ سے لے کے 34ویں پی ایم اے لانگ کورس تک کی جو تفصیلات تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی تھی اور بتایا تھا کہ کس طرح قابل اور ذہین کیڈٹ خود کو سسٹم میں انفٹ محسوس کرتے ہوئے فوج سے الگ ہو گئے یا پھر انہیں فوج سے نکال دیا گیا۔ تو گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم 35ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو 20 نومبر 1965 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی اور یہ جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے یہ 1965 کی جنگ کی وجہ سے اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہوئی اور اس میں بٹالین سینئر انڈر آفیسر ہیں مشتاق نیازی جنہوں نے ایف ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا، تو انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی، اعزازی شمشیر حاصل کی 35ویں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پہ۔ انہیں امریکہ بھیجا گیا ملٹری ٹریننگ کے لیے اور وہاں ان کا کسی گوری میم پہ دل آ گیا اور انہوں نے اس انگریز خاتون سے شادی کر لی اور 1974-75 میں جب وہ میجر کے رینک میں تھے تو وہ جو ہے فوج سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور نہ صرف فوج کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا بلکہ پاکستان کو بھی انہوں نے خدا حافظ کہہ دیا۔ اگر ہم 36ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو 7 مئی 1966 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ کیڈٹ جو ہیں محمد سعید جاوید صدیقی جنہوں نے 4 کیولری کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا، انہیں سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر کا حقدار سمجھا گیا۔ 1970 میں جب وہ میجر تھے تو انہوں نے فوج چھوڑ دی اور پاکستان بھی چھوڑ دیا اور برطانیہ منتقل ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے وہاں انہوں نے سکونت اختیار کر لی۔ اگر ہم 37ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو 30 مارچ 1966 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ آپ شاید حیران ہو رہے ہوں گے کہ 36ویں پی ایم اے لانگ کورس کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے وہ 7 مئی کو ہو رہی ہے اور 37ویں کی جو ہے وہ 30 مارچ کو ہو رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ تکنیکی وجوہات کی بنیاد پہ جو ہے یہ جو 36واں کورس تھا اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ جو ہے وہ پہلے ہوئی، 36ویں کورس سے پہلے ہوئی 37ویں کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ جو ہے۔ تو بہرحال اس میں سی ایس یو کمال عالم جو ہیں جنہوں نے بلوچ ریجمنٹ کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا، انہوں نے
سوارڈ آف آنر تو اس کورس میں نہیں دی گئی، البتہ کمانڈر ان چیف کین جو ہے وہ دی گئی، تو وہ انہوں نے کمال عالم جو ہیں انہوں نے حاصل کی اور بطور بریگیڈیئر یہ افواج پاکستان سے ریٹائر ہوئے۔ ان کے بھائی مجاہد عالم بھی افواج پاکستان میں بریگیڈیئر کے طور پہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور بطور بریگیڈیئر ہی ریٹائر ہوئے ہیں۔ 38ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر بات کی جائے تو 20 اپریل 1968 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی اور اس میں CSUO یعنی کیڈٹ سینئر انڈر آفیسر ہیں صبیح الدین بخاری، جنہوں نے انجینئرز کور کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا اور اپنے ملٹری کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر حاصل کی اور انہوں نے بہت ترقی کی۔ نہ صرف یہ 3 اسٹار جنرل بنے بلکہ سرویئر جنرل آف پاکستان کے عہدے پر بھی یہ تعینات رہے۔ اگر 39ویں پی ایم اے لانگ کورس کی ہم بات کریں تو 18 اکتوبر 1968 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر BSUO افتخار الرحمان جو ہیں، جنہوں نے 8 FF ریجمنٹ کے ذریعے افواج پاکستان میں شمولیت اختیار کی اور کمیشن حاصل کیا، انہیں سوارڈ آف آنر ملی اور لیفٹیننٹ کرنل کے رینک تک پہنچنے میں وہ کامیاب رہے۔ 40واں پی ایم اے لانگ کورس جو ہے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 19 اپریل 1969 کو ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر طارق وسیم غازی، جنہوں نے بلوچ ریجمنٹ کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا اور اپنے ملٹری کیریئر کا آغاز کیا، انہوں نے بھی خاصی ترقی کی اور لیفٹیننٹ جنرل کے رینک تک جو ہے یہ پہنچنے میں کامیاب رہے۔ 41واں پی ایم اے لانگ کورس جو ہے 18 اکتوبر 1969 کو اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر سید پرویز شاہد جو ہیں، جنہوں نے بلوچ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا، یہ بھی ترقی کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک تک پہنچے۔ انہوں نے سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر حاصل کی تھی اپنے کورس میں۔ 42ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر بات کی جائے تو 18 اپریل 1970 کو جو ہے وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر ہیں خالد احمد کدوائی، جنہوں نے آرٹلری ریجمنٹ کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا۔ انہوں نے سوارڈ آف آنر لی اور ان کا افواج پاکستان میں اور ملکی سالمیت کے حوالے سے جو کردار ہے وہ خاصا اہم رہا، اور نہ صرف یہ لیفٹیننٹ جنرل کے رینک تک ترقی کرتے ہوئے پہنچے بلکہ اسٹریٹجک کمانڈ ڈویژن جو ہے اس کی بھی انہوں نے قیادت کی۔ 43واں پی ایم اے لانگ کورس جو ہے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 17 اکتوبر 1970 کو ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر BSUO محمد علی بٹ جو ہیں، جنہوں نے بلوچ ریجمنٹ کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا، انہیں سوارڈ آف آنر کا حقدار سمجھا گیا، لیکن ایک بار پھر یہ جو قابل ترین کیڈٹ تھے انہوں نے افواج پاکستان کو خیر بات کہہ دیا۔ جب وہ میجر تھے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور بعد ازاں نیروبی کینیا میں ایک ڈکیتی کی واردات کے دوران محمد علی بٹ جو ہیں وہ قتل ہو گئے۔ 44واں جو پی ایم اے لانگ کورس ہے اگر اس کی ہم بات کریں 17 اپریل 1971 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر شاہد عزیز، جنہوں نے بلوچ ریجمنٹ کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا، انہوں نے اعزازی شمشیر یا سوارڈ آف آنر حاصل کی۔ یہ جو اعزازی شمشیر حاصل کرنے والے نہایت ہونہار، قابل اور ذہین کیڈٹ ہیں شاہد عزیز، یہ ترقی کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک تک پہنچے، بہت اہم عہدوں پر رہے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جب جنرل پرویز مشرف نے کو کیا، منتخب فوجی حکومت کے خلاف بغاوت کی، تو جنرل شاہد عزیز کا کردار بہت اہم رہا۔ اس وقت وہ GHQ میں DGMO تھے اور DGMO کی حیثیت سے وہ جو 3 یا 4 لوگ جن پر جنرل پرویز مشرف انحصار کر رہے تھے اور جنہوں نے اس فوجی بغاوت میں بہت کلیدی کردار ادا کیا، ان میں سے ایک جو ہیں وہ جنرل شاہد عزیز ہیں، اور بعد ازاں یہ انہیں CGS تعینات کیا گیا، یعنی چیف آف جنرل اسٹاف، کور کمانڈر لاہور رہے یہ، اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ پر انہیں جنرل پرویز مشرف نے نیب کا سربراہ بھی تعینات کیا۔ بعد ازاں ان کے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ اختلافات ہوئے اور پھر انہوں نے خاموشی توڑ دی اور ایک کتاب لکھی اپنی سوانح حیات، یہ خاموشی کہاں تک، جس پر پابندی لگ گئی، اور اس حوالے سے ترازو کی کتاب کہانی میں بھی تفصیل سے جائزہ جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ یہ جو سوارڈ آف آنر لینے والے قابل افسر ہیں فوج کے جنرل شاہد عزیز، وہ کہاں ہیں کسی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، کیونکہ وہ کئی سال سے لاپتہ ہیں، ان کے بارے میں
ان کے اہل خانہ سمیت کسی کو کوئی خبر نہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ افغانستان یا شام میں مزاحمت کاروں کے ساتھ لڑتے ہوئے وفات پا چکے ہیں، کسی آپریشن کے دوران جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن آفیشیلی اس بات کو جو ہے وہ ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 45ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر ہم بات کریں تو 28 اگست 1971 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر ندیم احمد عزیز، جنہوں نے بلوچ ریجمنٹ کے ذریعے کمیشن حاصل کیا، یہ بھی کیپٹن کے رینک سے آگے نہیں جا سکے۔ اور یہاں پہ یہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو 45واں پی ایم اے لانگ کورس ہے، اس سے ایک اور کیڈٹ جو ہیں وہ آرمی چیف بنے، اور ان کا نام جنرل اشفاق پرویز کیانی ہے۔ یعنی اس بیچ سے سسٹم کے مطابق جو سب سے قابل افسر تھے، جنہوں نے سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر حاصل کی، ندیم احمد عزیز، وہ کیپٹن کے رینک سے آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن انہی کے بیچ میٹ جنرل اشفاق پرویز کیانی جو ہیں، جو پی ایم اے کاکول کے مطابق کوئی ٹاپ کیڈٹ نہیں تھے، وہ جو ہے آرمی چیف بننے میں کامیاب ہوئے۔ 46ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر ہم بات کریں تو 18 ستمبر 1971 کو سی ایس یو خالد ظہیر اختر جو ہیں، جنہوں نے آرٹلری ریجمنٹ کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا، انہیں سوارڈ آف آنر دی گئی اور میجر جنرل کے رینک تک وہ پہنچے۔ 47ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر بات کریں تو 13 نومبر 1971 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر خرم نواز خان جو ہیں، انہیں جو ہے سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر کا مستحق سمجھا گیا۔ پنجاب ریجمنٹ کے ذریعے انہوں نے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا، اور پھر کیپٹن کے طور پر ہی انہوں نے فوج کو خیرباد کہہ دیا۔ اگر میں ان کا پورا نام آپ کو بتا دوں تو شاید آپ انہیں پہچان سکیں۔ ان کا پورا نام جو ہے خرم نواز گنڈا پور ہے، اور یہ آج کل پاکستان عوامی تحریک کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ان کے بھائی میجر ریٹائرڈ کیسر نواز خان گنڈا پور بھی افواج پاکستان میں رہے ہیں، اور بطور میجر جو ہے وہ 44ویں پی ایم اے کے ذریعے یہ انڈکٹ ہوئے تھے، اور بطور میجر ہی جو ہے یہ افواج پاکستان سے ریٹائر ہو گئے۔ 48ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر بات کریں تو 11 دسمبر 1971 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر طارق محمود خان کو سوارڈ آف آنر دی گئی، سب سے قابل جو کیڈٹ ہے وہ قرار دیا گیا، اور یہ سابق آرمی چیف جنرل ٹکا خان کے صاحبزادے ہیں۔ اس وقت تک ظاہر ہے جنرل ٹکا خان جو ہیں وہ آرمی چیف نہیں بنے تھے، اور جنرل گل حسن جو ہیں وہ آرمی چیف تھے، شاید یحییٰ خان تھے، اور چند روز بعد جو ہے سقوط ڈھاکہ کے بعد جنرل گل حسن جو ہیں وہ آخری کمانڈر ان چیف تعینات ہوئے۔ تو بہرحال جنرل ٹکا خان کے یہ جو صاحبزادے ہیں جنہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی، طارق محمود خان، میجر کے طور پر ہی انہوں نے فوج کو خیرباد کہہ دیا، اور وہ امریکہ منتقل ہو گئے۔ وجوہات جو بھی ہوں، لیکن یہ المیہ ہے کہ جو بھی قابل کیڈٹ ہیں، جو بھی ذہین اور فتین کیڈٹس ہیں، جن کو ٹاپ کیڈٹ کا درجہ دیا جاتا ہے، سوارڈ آف آنر پیش کی جاتی ہے، وہ سسٹم میں خود کو انفٹ محسوس کرتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے۔ 1971 کی جو جنگ تھی یا مشرقی پاکستان کی جو صورتحال تھی، اس کی وجہ سے شارٹ کورسز اور گریجویٹ کورسز بھی جو ہیں وہ متعارف کروائے گئے۔ مثال کے طور پہ 9واں گریجویٹ کورس جو ہے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 21 اپریل 1973 کو ہوئی، جس میں اعجاز رسول جو ہیں انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی اور میجر کے رینک تک وہ پہنچے۔ 10واں جو گریجویٹ کورس ہے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 20 اکتوبر 1973 کو ہوئی، اور صفدر علی شاہ جو ہیں انہوں نے اس میں سوارڈ آف آنر حاصل کی۔ اور اس سوارڈ آف آنر کی خاص بات یہ ہے کہ صفدر علی شاہ نے ایجوکیشن کور میں کمیشن حاصل کیا، اور ایجوکیشن کور سے سوارڈ آف آنر حاصل کرنے والے یہ پہلے کیڈٹ ہیں صفدر علی شاہ جو بریگیڈیئر کے رینک تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد دوبارہ سے پی ایم اے لانگ کورسز کا آغاز ہو گیا، جو 49واں پی ایم اے لانگ کورس ہے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 19 اپریل 1974 کو ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر جو ہیں عمران ملک، جنہوں نے کیولری میں کے ذریعے افواج پاکستان میں کیولری ریجمنٹ کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا، انہیں اعزازی شمشیر دی گئی اور وہ بطور بریگیڈیئر افواج پاکستان سے ریٹائر ہوئے۔ اگر 50ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کی جائے تو 26 اکتوبر 1974 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی بٹالین سینئر انڈر آفیسر
ایاز سلیم رانا جنہوں نے 5 ہارس کیولری کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا، انہیں اعزازی شمشیر پیش کی گئی اور وہ ترقی کی انہوں نے خاصی، اور 3 اسٹار جنرل بنے، لیفٹیننٹ جنرل کے رینک سے افواج پاکستان سے ریٹائر ہوئے۔ اگر ہم 51ویں 51 جو پی ایم اے لانگ کورس ہے اس کی بات کریں تو 19 اپریل 1975 کو جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، خالد نواز خان جنہوں نے بلوچ ریجمنٹ کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا، انہیں سوارڈ آف آنر دی گئی، انہوں نے بھی خاصی ترقی کی اور لیفٹیننٹ جنرل کے رینک تک پہنچے۔ جو 52 پی ایم اے لانگ کورس ہے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 18 اکتوبر 1975 کو ہوئی۔ توفیق رفیق جن کا تعلق انجینئرنگ کورس سے تھا، انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی اور ترقی کرتے ہوئے وہ لیفٹیننٹ جنرل کے رینک تک پہنچے۔ 53ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات اگر کی جائے تو 17 اپریل 1976 کو بٹالین سینئر انڈر آفیسر فرزوق عطا اللہ جنہوں نے بلوچ ریجمنٹ کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا، انہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں سوارڈ آف آنر جو ہے وہ حاصل کی اور یہ بریگیڈیئر کے رینک تک پہنچے، بریگیڈیئر کے طور پہ افواج پاکستان سے ریٹائر ہوئے۔ 54واں جو پی ایم اے لانگ کورس ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو 18 اکتوبر 1976 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی اور جنٹل مین کیڈٹ جی سی سعید خالد جو ہیں جن کا تعلق انجینئرنگ کورس سے تھا، انہیں سوارڈ آف آنر کا حقدار سمجھا گیا، لیکن سوارڈ آف آنر لینے والے یہ جو جنٹل مین کیڈٹ ہیں سعید خالد، وہ تو لیفٹیننٹ کرنل کے طور پر ہی افواج پاکستان سے ریٹائر ہو گئے، لیکن ان کے ہی بیچ میٹ راحیل شریف جو ہیں وہ فل جنرل بنے اور افواج پاکستان کی انہوں نے قیادت کی، سپہ سالار بننے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ اور اگر ہم 55ویں جو پی ایم اے لانگ کورس ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو 16 اپریل 1977 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، بٹالین سینئر انڈر آفیسر ظہیر شاہ جو ہیں جن کا تعلق انجینئرنگ کورس سے تھا، انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی اور یہ جو ہیں یہ بھی ترقی کرتے ہوئے 2 اسٹار جنرل کے منصب تک پہنچے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ بطور میجر جنرل افواج پاکستان سے ریٹائر ہوئے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اور کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، باقی تفصیل آپ ملاحظہ کر سکیں گے اگلی قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں اور دیکھتے رہیں ترازو۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول جو بری افواج کو قیادت فراہم کرتی ہے، یہاں سے 1950 میں پاس آؤٹ ہونے والے پہلے پی ایم اے لانگ کورس سے لے کے 7 ستمبر 1989 میں 80ویں پی ایم اے لانگ کورس کے پاس آؤٹ ہونے تک یہ جو 80 کیڈٹ ہیں جنہوں نے اعزازی شمشیر یا سوارڈ آف آنر حاصل کی، ان میں سے صرف 15 کیڈٹ ہی لیفٹیننٹ جنرل بننے میں کامیاب ہوئے۔ 24 کیڈٹ ایسے ہیں جو میجر کے رینک سے آگے نہیں بڑھ پائے، جبکہ 14 ڈیکوریٹڈ کیڈٹ ایسے ہیں جنہوں نے اس سسٹم میں خود کو انفٹ سمجھتے ہوئے استعفیٰ دے دیا یا پھر انہیں افواج پاکستان سے نکال دیا گیا۔ ایسا کیوں ہوتا رہا؟ آخر سسٹم میں ایسا کیا نقص ہے، ایسی کیا خامی ہے کہ پی ایم اے کاکول کے دوران شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس اپنے پروفیشنل کیریئر میں آگے نہیں بڑھ پاتے؟ ترازو کے سلسلے انکہی کی تیسری قسط میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ گزشتہ قسط میں ہم نے 35ویں پی ایم اے لانگ کورس سے لے کر 55ویں پی ایم اے لانگ کورس تک کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی، تو گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اگر 56ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو 13 اکتوبر 1977 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، بٹالین سینئر انڈر آفیسر BSUO ظہیر شاہ جو ہیں جن کا تعلق انجینئرنگ کورس سے تھا، انہوں نے سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر حاصل کی اور وہ ترقی کرتے ہوئے میجر جنرل کے رینک تک پہنچے۔
اس کے بعد اگر ہم 57ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو 13 اپریل 1978 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر محمد بشیر، جنہوں نے بلوچ ریجمنٹ کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا، انہیں سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر ملی اور وہ ترقی کرتے ہوئے بریگیڈیئر کے رینک تک پہنچے۔ اگر ہم 58ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں، 58ویں اور 59ویں پی ایم اے لانگ کورس کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے وہ ایک ہی تاریخ کو، ایک ہی دن ہوئی تھی، 29 مارچ 1979 کو۔ تو 58ویں پی ایم اے لانگ کورس میں بٹالین سینئر انڈر آفیسر خادم حسین جو ہیں انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی اور وہ افواج پاکستان میں میجر جنرل کے رینک تک پہنچے۔ 59ویں پی ایم اے لانگ کورس میں سی ایس یو او ریاض احمد خان نے سوارڈ آف آنر حاصل کی اور بطور کیپٹن ہی ان کی وفات ہو گئی برین ٹیومر کی وجہ سے، اس لیے وہ اپنے ملٹری کیریئر میں آگے نہیں بڑھ سکے۔ اگر ہم 60ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو 25 اکتوبر 1979 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر محمد عظیم آصف، جن کا تعلق انجینئرنگ کورس سے ہے، انہوں نے اس میں سوارڈ آف آنر حاصل کی اور میجر جنرل کے رینک تک وہ پہنچے ترقی کرتے ہوئے۔ 61ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر ہم بات کریں تو 21 مئی 1980 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر نوید زمان جو ہیں انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی اور یہ وہی نوید زمان ہیں جو ترقی کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک تک پہنچے۔ پنجاب ریجمنٹ کے ذریعے انہوں نے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا تھا اور یہ کور کمانڈر لاہور بھی تعینات رہے ہیں۔ 62ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر بات کی جائے تو 23 اکتوبر 1980 میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر فرحت صابر جو ہیں جن کا تعلق آرٹلری سے ہے، انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی اور یہ ترقی کرتے ہوئے بریگیڈیئر کے رینک تک پہنچے۔ 2006 میں ملتان میں جو فوکر طیارہ پی آئی اے کا گر کر تباہ ہوا تھا، اس طیارہ حادثے میں یہ جب حاضر سروس تھے تو یہ وفات پا گئے۔ 63ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر بات کی جائے تو 26 مئی 1981 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر اسفند یار علی خان پٹودی جو ہیں انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی۔ اسفند یار علی خان پٹودی میجر جنرل نوابزادہ شیر علی خان پٹودی کے فرزند ہیں اور یہ معروف اداکار جو ہیں سیف علی خان، ان کے بھی یہ قریبی عزیز ہیں۔ 64ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر بات کی جائے تو 22 اکتوبر 1981 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر محمد جہانگیر اختر، جن کا تعلق انجینئرنگ کورس سے تھا، انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی اور وہ ترقی کرتے ہوئے بریگیڈیئر کے رینک تک پہنچے اور اس سے آگے انہیں پروموشن نہیں مل سکی، لہٰذا وہ بطور بریگیڈیئر ہی ریٹائر ہو گئے۔ اگر 65ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کی جائے تو 25 مارچ 1982 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر ارشد محمود ونس اگین، جن کا تعلق انجینئرنگ کورس سے تھا، انہوں نے سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر حاصل کی اور یہ بھی بطور بریگیڈیئر افواج پاکستان سے ریٹائر ہو گئے، اس سے آگے ترقی انہیں نہیں مل سکی۔ 66ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر بات کی جائے تو 16 ستمبر 1982 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر عابد محمود ونس اگین انجینئرنگ کورس سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کی اور یہ بھی ترقی کرتے ہوئے بریگیڈیئر کے رینک تک پہنچے اور بطور بریگیڈیئر ہی ریٹائر ہو گئے، میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل یہ نہیں بن سکے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سب سے زیادہ جو سوارڈ آف آنر حاصل کیا ہے وہ انجینئرنگ کورس کے لوگوں نے حاصل کیا ہے۔ تو 67ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر بات کی جائے تو 17 مئی 1983 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر محمد اقبال آسی، جنہوں نے سندھ ریجمنٹ کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا، انہیں سوارڈ آف آنر کا حقدار سمجھا گیا اور وہ ترقی کرتے ہوئے 2 اسٹار جنرل بنے، یعنی بطور میجر جنرل وہ افواج پاکستان سے ریٹائر ہوئے۔ اگر 68ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کی جائے تو 15 ستمبر 1983 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ سی ایس یو او افتخار احمد، جنہوں نے کیولری ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا، انہیں سوارڈ آف آنر کا حقدار سمجھا گیا اور وہ بھی میجر جنرل کے رینک تک پہنچے۔ اگر 69ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کی جائے تو 15 مارچ 1984 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ سی ایس یو او جاوید محمود بخاری ونس اگین انجینئرنگ کورس سے، انہیں سوارڈ آف آنر کا حقدار سمجھا گیا اور یہ ترقی کرتے ہوئے میجر جنرل کے رینک تک پہنچے۔ 70ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر بات کی جائے تو 5 ستمبر 1984 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر محمد جاوید اختر، جنہوں نے بلوچ ریجمنٹ کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا،
انہیں سوارڈ آف آنر کا حقدار سمجھا گیا، لیکن سیاچن کے محاذ پر بطور کیپٹن وہ شہید ہو گئے اور یوں ان کا ملٹری کیریئر بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ 71ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر بات کی جائے تو 14 مارچ 1985 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ سی ایس یو او محمد ارشاد کو سوارڈ آف آنر کا حقدار سمجھا گیا، یہ میجر جنرل کے رینک تک پہنچے۔ اگر 72ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کی جائے تو 12 ستمبر 1985 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر نسیم حسن ونس اگین انجینئرنگ کورس سے، انہیں سوارڈ آف آنر کا حقدار سمجھا گیا اور یہ بریگیڈیئر کے رینک تک پہنچے، اس سے آگے ترقی نہیں مل سکی۔ 73ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر بات کی جائے تو 13 مارچ 1986 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر عمران احمد، جنہوں نے فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا، انہیں سوارڈ آف آنر کا حقدار سمجھا گیا اور یہ افواج پاکستان سے بطور بریگیڈیئر ریٹائر ہو گئے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ 74ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر ہم بات کریں تو 10 ستمبر 1986 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر جو ہیں اظہر صالح عباسی، جنہوں نے کیولری ریجمنٹ کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا، انہیں سوارڈ آف آنر کا حقدار سمجھا گیا اور وہ بطور میجر جنرل افواج پاکستان سے ریٹائر ہوئے۔ 75ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر بات کی جائے تو 12 مارچ 1987 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر جو ہیں ابرار ملک، جنہوں نے فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا، انہیں سوارڈ آف آنر کا حقدار سمجھا گیا، لیکن یہ جب میجر تھے تو حاضر سروس تھے تو کینسر کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ اگر ہم 76ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو 10 ستمبر 1987 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر سید محمد عدنان جو ہیں انہیں افواج پاکستان کے اس یہ جو پی ایم اے لانگ کورس تھا اس میں انہیں سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر کا حقدار سمجھا گیا۔ یہ ترقی کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک تک پہنچے اور کور کمانڈر رہے اور حال ہی میں یہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ اور دیگر جو چند افسران جنہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی یا جب آرمی چیف کی تعیناتی متوقع تھی 29 نومبر 2022 کے موقع پر اور جنہیں کنسیڈر کیا جا رہا تھا، وہ سب کے سب ان کے جو ہیں وہ بیچ میٹ تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی، وہ بھی ان کے بیچ میٹ تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود جو این ڈی یو کے پریزیڈنٹ تھے اس موقع پہ، وہ بھی بیچ میٹ تھے، اور جو سی جی ایس تھے اظہر عباس، وہ بھی ان کے بیچ میٹ تھے، اور ساحر شمشاد مرزا جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تعینات کیے گئے، ان کا تعلق بھی 76ویں پی ایم اے لانگ کورس سے تھا۔ اگر ہم 77ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو 10 مارچ 1988 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر ساجد شکور، جنہوں نے بلوچ ریجمنٹ کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا، انہیں سوارڈ آف آنر کا حقدار سمجھا گیا۔ 2013 میں جب وہ بریگیڈیئر تھے تو وہ وفات پا گئے۔ 78ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اگر بات کی جائے تو 8 ستمبر 1988 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر محمد جواد خان، جنہوں نے فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا، یہ فرنٹیئر فورس ریجمنٹ جو ہے ان کے دادا اور ان کے والد کی ریجمنٹ ہے، ان کے دادا اور والد بھی جو ہیں وہ فوج میں تھے، لیکن انہوں نے بھی بطور میجر فوج چھوڑ دی۔ اب یہ کیلیفورنیا میں جو ہے بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ کے پروفیسر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے فوج بھی چھوڑ دی، پاکستان کو بھی چھوڑ دیا، حالانکہ یہ ایک فوجی خاندان سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے۔ جو 79 پی ایم اے لانگ کورس ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو 9 مارچ 1989 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر آصف قادر شیخ جو ہیں، جنہوں نے افواج پاکستان میں 19 لانسرز ریجمنٹ کے ذریعے کمیشن حاصل کیا، انہیں سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر کا حقدار سمجھا گیا۔ یہ بریگیڈیئر شوکت قادر، جن کا تعلق 42ویں پی ایم اے لانگ کورس سے تھا، ان کے صاحبزادے ہیں، اور خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے نہ صرف سوارڈ آف آنر حاصل کی بلکہ پی ایم اے کاکول میں جتنے بھی میڈلز دیے جاتے تھے وہ سب کے سب انہوں نے حاصل کیے۔ پی ٹی سمیت کوئی 20 میڈل ہوتے ہیں جو کسی بھی پی ایم اے لانگ کورس کے دوران مختلف کیڈٹس کو دیے جاتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو میڈل ہیں 20 کے 20 وہ آصف قادر شیخ نے حاصل کیے۔ کسی اور کیڈٹ کو کوئی ایک میڈل بھی نہیں ملا، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جب یہ کیپٹن تھے تو دامن کو اسلام آباد میں انہیں قتل کر دیا گیا، اور یوں ان کا ملٹری کیریئر جو ہے وہ وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اگر ہم 80ویں پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں تو 7 ستمبر 1989 کو
پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی. بٹالین سینئر انڈر آفیسر محمد عاصم ملک جو ہیں انہیں سوارڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر کا حقدار سمجھا گیا. 12 بلوچ کے ذریعے انہوں نے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا. ابھی بھی وہ افواج پاکستان میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بطور لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ افواج پاکستان میں ابھی حاضر سروس ہیں. اور خاص بات یہ ہے, قابل ذکر بات یہ ہے کہ سابق کور کمانڈر راولپنڈی جنرل غلام محمد ملک جو جی ایم ملک کے نام سے مشہور ہیں, یہ ان کے جو ہے وہ صاحبزادے ہیں. اس کے بعد بھی جو ہے وہ کئی پی ایم اے لانگ کورس جو ہیں وہ آئے, لیکن ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ 80ویں پی ایم اے لانگ کورس پر ہی ختم کریں گے, کیونکہ 81ویں پی ایم اے لانگ کورس اس کے بعد آنے والے جتنے بھی پی ایم اے لانگ کورس ہیں, میرے خیال میں ابھی جو گزشتہ برس جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے وہ 146ویں پی ایم اے لانگ کورس کی ہوئی ہے, لیکن ہم 80ویں پی ایم اے لانگ کورس پہ ہی اس لیے بات کو ختم کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی کیڈٹس پی ایم اے لانگ کورس کے ذریعے آئے ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ ابھی تک افواج پاکستان میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان کا ملٹری کیریئر جو ہے وہ ابھی جاری ہے, وہ ابھی ختم نہیں ہوا. البتہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ کوئی بھی جو سوارڈ آف آنر لینے والا کیڈٹ ہے وہ آرمی چیف یا سپہ سالار نہیں بن سکا, اور اس میں سے بہت سے جو ہیں وہ تو نچلے رینک سے ہی وہ یا ریٹائر ہو گئے یا فوج سے نکال دیے گئے یا انہوں نے فوج کو جو ہے وہ خیر بات کہہ دیا. موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اگرچہ اعزازی شمشیر لینے والے کیڈٹ ہیں اور پہلے سپہ سالار ہیں جنہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی, لیکن ان کا تعلق پی ایم اے لانگ کورس سے نہیں ہے, بلکہ وہ او ٹی ایس آفیسرز ٹریننگ سکول منگلہ کے ذریعے جو ہے انہوں نے افواج پاکستان میں شمولیت اختیار کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال اوری کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 03328410 دستیاب ہے. لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں, اپنا فیڈ بیک دیں, اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں. دیکھتے رہیے ہمارا چینل ترازو.